اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 43 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 43 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام جن کا بیٹا ایک طرف کھڑا تھا، ایک کنارے پہ پانی چڑھ رہا تھا، کشتی پہ سوار ہو رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ نوح علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان والے اور باقی جو جاندار اللہ نے جن کا حکم دیا تھا، تو ان کو انہوں نے کہا کہ آئیں میرے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ آ جاؤ، اور جو کشتی سے باہر ہیں وہ اللہ کے انکاری ہیں، حق کے انکاری ہیں، دین کے انکاری ہیں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قالا، کہا، ان کے بیٹے نے جواب دیا سآوی، میں پناہ لے لوں گا، میں پکڑ لوں گا، چڑھ جاؤں گا، الا جبل، پہاڑ کی چوٹی پہ۔ بیٹے نے جواب دیا نوح علیہ السلام کی بات میں کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، یہ جو پانی آ رہا ہے، الا جبل، پہاڑ کی چوٹی پہ، یعصمنی، کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ یعنی رب پہ بھروسہ نہیں ہے، پہاڑ پہ بھروسہ ہے کہ وہ اس پانی سے بچا لے گا مجھ کو، من الماء، اس سیلاب کے پانی سے۔ یہ جو سیلاب آیا ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ یہی آج بھی ہمیں اپنی گفتگو جو روزمرہ کی اس میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم چیزوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی، شعور میں نہیں ہوتا اس بات کا، لیکن ہم ان کا بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں انشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح کی جب باتیں کرتا ہے الحمدللہ، تو یہ ساری چیزیں انسان کے جو شرک کی باتیں ہوتی ہیں، جو غلطی سے بھی انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، ان سے انسان پھر بچ جاتا ہے۔ قال لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم، کوئی نہیں ہے آج بچانے والا۔ آج اللہ کے اس طوفان سے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ سیلاب نہیں ہے، اس سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے آج کے دن۔ من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے، اس حکم عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر جس پہ اللہ مہربان ہو جائے، جس پہ اللہ رحم فرما دے۔ تو اللہ کن پہ رحم فرما رہے ہیں؟ جو اس کشتی کے اوپر ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا یہ بنی ہے ایمان والوں کو، اس کے ذریعے سے یوں سمجھیں کہ یہ وسیلہ بنا بچانے کے لیے، ویسے تو اللہ جیسے چاہیں بچا لیں۔ تو آج اللہ کے رحم ہی سے انسان بچ سکتا ہے، اس لیے آج ہمارے ساتھ آ جائیں۔ حال بینہما، یہ گفتگو آپس کی باپ اور بیٹے کی جاری تھی کہ حائل ہو گئی بینہما، ان دونوں کے درمیان، الموج، موج، پانی کی ایک بہت بڑی لہر، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پہاڑوں کی مانند لہریں تھیں، شاید ایسے آج کے سمندر میں بھی نہیں ہوں گی جتنی وہ بڑی لہریں تھیں، کیونکہ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو وہ موج جو ہے، وہ لہر جو ہے، وہ رابطہ ٹوٹ گیا، وہ درمیان میں حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کو اللہ نے غرق کیا تھا، غرق ہونے والوں کے میں وہ شامل ہو گیا، وہ ڈوب گیا۔ تو اب یہاں سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نجات کی بنیاد انسان کی رشتہ داری پر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے اس کو نجات نہیں دی، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے راستے پہ نہیں تھا، اللہ کے راستے پہ نہیں تھا۔ نجات کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ایمان پر، عمل خالص پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایمان ہے انسان کے اندر، اور اس کے بعد عمل خالص کرتا ہے صرف اپنے رب کے لیے، تو اس کے لیے نجات ہے۔ نجات کسی کا بیٹا ہونا، کسی کا رشتہ دار ہونا، کسی کا باپ ہونا، کسی گروہ کے ساتھ تعلق ہونا، کسی گروپ کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہونا نجات کا ذریعہ نہیں۔ نجات کا ذریعہ انسان کی اپنی کوشش، اعمال، ایمان جتنی وہ کرے گا اس کے اوپر ہے، ورنہ اگر ایسے ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بھی اس عذاب میں غرق نہ ہوتا۔ اور دوسری بات جو ہماری اور سوچنے والی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک
اللہ کے دین کی تبلیغ کی، یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنے گھر میں سب سے زیادہ کوشش کی ہوگی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن آگے سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے کہ بیوی بھی ان کی اور بیٹے بھی، ایک بیٹا ان کا، 3 بیٹے جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، ان ایمان والوں کے ساتھ ایک بیٹا اور بیوی وہ کشتی میں سوار نہیں ہو کہ ہم پانی سے بچ جائیں گے، پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ تو دیکھیں اپنے بیٹے کو بھی ایک پیغمبر نہیں بچا سکے جب انہوں نے اس تعلیم پہ اس بیٹے نے عمل نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے نبی پر آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کے لیے بعض دفعہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی اولادوں میں ایسے بگاڑ آ جاتے ہیں اور لوگ باتیں کرتے ہیں دیکھیں اس کی تربیت نہیں کیا نوح علیہ السلام نے ان کی تربیت نہیں کی ہوگی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی نیک خاندان میں نیک انسان کے بیٹے سے، بیٹی سے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اس کے اوپر نہ تھوپیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی امتحان ہوتا ہے جو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی امتحان تھا اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر، نیک اعمال کے بغیر، آمنوا وعملوا الصالحات، صبروا وعملوا الصالحات، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ حسب، نسب، خاندان کچھ بھی بچانے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اعمال نہ ہوں، اپنے اعمال کام آنے ہیں۔ تو کامیابی پہ چلنا ہے جس انسان نے، اس کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے، اگر ہدایت نوح علیہ السلام کے پاس ہوتی تو کبھی بھی ان کی بیوی اور بیٹا اس ہدایت سے محروم نہ ہوتے۔ وکیلا، اور کہا، میرے رب نے حکم دیا، یا ارضو، اے زمین، ابلعی، جذب کر لے، پی لے، نگل لے، مائکے، جو پانی تو نے اگلا ہے اس کو پی لے، اس کو اپنے اندر جذب کر لے۔ یا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو رک جا، پانی برسانا ختم کر دے، آسمان سے پانی تھم جائے۔ وغیظ الماء، اور خشک کیا پانی کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس زمین کے اوپر، یہ پانی ایسا تھا، اتنا بلند تھا کہ بڑی بڑی پہاڑ کی چوٹیاں اور کیا میدانی علاقے سب برابر ہو گئے، سب ڈوب گئے، اتنا پانی تھا۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو جذب کر لو اپنے اندر، اور آسمان کو کہا کہ اب بارش نہیں برسانی، مزید پانی نہیں برسانا۔ وغیظ الماء، اور خشک کیا گیا پانی، اللہ کے حکم سے پانی خشک ہو گیا۔ وقضی الامر، اللہ کا حکم مکمل ہوا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، فیصلہ چکا دیا گیا، کام تمام کر دیا گیا۔ اللہ کے انکار کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا، اللہ کا فیصلہ دونوں طرف صادر ہو گیا، اور یہی اللہ کا قانون ہے، یہی قانون فطرت ہے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور ٹھہر گئی اوپر جودی پہاڑ کا نام جودی کہتے ہیں، آج بھی اس کا نام جودی ہے، اس کے اوپر کشتی رک گیا۔ پانی کا اندازہ کریں کہ کشتی تیرتی تیرتی پہاڑ کے اوپر رک گئی، اللہ نے اس کو بھی ایک معجزہ بنا دیا کہ دیکھیں یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کشتی ٹھہر گئی، حالانکہ اللہ چاہتے تو زمین پہ بھی اس کو لا سکتے تھے۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ لعنت ہوگی، رحمت سے دور ہو گئے ہر اس قوم کے لیے جو شرک میں مبتلا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے، ظالم اور بے انصاف لوگ ہیں، جو اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کرتے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی، رب کو پکارا، ان سے دعا کی اپنے رب سے۔ فقالا، اور کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک یہ تو میرا بیٹا تھا جو غرق ہو گیا، جو میرے اہل میں سے تھا، کنبے میں سے، خاندان میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے خاندان والوں کو بچا لوں گا، تو یہ میرا بیٹا تو جو ہے وہ میرے خاندان میں سے تھا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی حکم کرتا ہے، تجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، تو یہ تو میرے اہل میں سے تھا، آپ کا وعدہ تھا، آپ کا ہر وعدہ سچا ہے، جو آپ نے پہلے کیا ہے، جو اب کیا، جو آئندہ کریں گے، تو پھر میرے اس بیٹے کے نہ بچنے کی کیا وجہ؟ آپ نے اللہ سے پوچھا، اور آپ کا یہ سوال آج ہمارے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کیا جواب دے رہے ہیں کہ اصل رشتہ داری کیا ہے؟ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، قالا یا نوح،
تو کہا اللہ تعالیٰ نے اے نوح علیہ السلام انہو لیس من آلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، یہ آپ کے خاندان اور یہ آپ کے کنبے میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کی تو اعمال ہی بگڑے ہوئے تھے، اس کے اعمال غیر صالح اعمال تھے، اعمال اس کے ٹھیک نہیں تھے، اس کے اچھے چال چلن اس کا ٹھیک نہیں تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا، اس کا یہ بگڑا ہوا تھا، یہ تیرے خاندان کا اس لیے نہیں تھا، نسبی طور پہ تھا لیکن ایمانی طور پہ نہیں تھا، یہ بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور ایک نیک خاندان کے ساتھ ایک خراب عضو کبھی چل نہیں سکتا، اس کو ہم نے کاٹ کے الگ کر دیا۔ اور یہ اللہ کا قانون فطرت ہے ہر انسان کے لیے، ان کے اعمال غیر صالح تھے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اے نوح علیہ السلام اس کے بعد سوال بھی اس بات کے بارے میں نہیں کرنا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ انی آئزوں کا، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، اللہ آپ کو سمجھاتا ہے، واعظ کرتا ہے، ان تکون من الجاہلین، آپ نے ایسا سوال نہیں کرنا جو علم سے خالی ہو، جیسے چھوٹا بچہ کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ ایسی چیز لینا چاہتا ہے، ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کو علم نہیں ہے، علم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، آپ نے نادانوں والے سوال نہیں کرنے۔ تو پتہ چلا کہ علم کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں، اس میں سے جتنا چاہے کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے کامیابی کے لیے، نسب کا رشتہ نہیں ہے کہ انسان کسی بڑے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بڑے کے ساتھ، کسی نیک شخص کے ساتھ صرف اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، نہیں، اس کا عمل بھی اس میں کرنا ہے۔ تو اولاد کی وراثت بھی ان لوگوں سے ختم ہو جاتی ہے، یہ دین کا حکم ہے کہ جو مرتد ہو جاتے ہیں اور وہ واجب القتل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان اور اخلاص اور تقوی یہ رب کے حضور کامیابی ہے۔ کسی آستانے کے ساتھ تعلق ہونا، کسی انسان کے ساتھ تعلق ہونا، کسی اچھے انسان کے ساتھ تعلق ہونا نہیں ہے، ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے بہت دعائیں کی تھیں، نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا، اعمال صالح نہیں تھا، تو نسبت کسی کام نہ آئی۔ تو یہ تعلق نسبت ایمان میں دگنا فائدہ پہنچاتی ہے، اس سے بھی بڑھ کے فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔